السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے 3 وتر 2 تشہد اور 1 سلام کے ساتھ پر اجماع کا دعویٰ حنفی دیوبندی مولانا محمد مصعب عمیر الحسینی صاحب نے کی ہے. میں اس بارے میں آپ کے سامنے تحقیق رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اسی مناسبت سے ایک حدیث کی تحقیق بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو آئیے ہم سب سے پہلے مولانا محمد مصعب عمیر الحسینی صاحب کی اس بات کو سنتے ہیں، اس کے بعد اس کی تحقیق دیکھتے ہیں. امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے تو اس پر مسلمانوں کا اجماع بھی نقل کیا کہ اجمع المسلمون ان الوتر ثلاث لا يسلم الا فی آخرہن. فرمایا کہ وتر کی 3 رکعت ہیں اور صرف آخر میں سلام کیا جائے گا. آخر میں سلام. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ نے سنا، یہ ہے مولانا محمد مصعب عمیر الحسینی دیوبندی حنفی مقلد. انہوں نے کیا کہا کہ 3 رکعت وتر یعنی 2 تشہد کے ساتھ اور 1 سلام کے ساتھ اس پر اجماع ہے، یعنی مغرب کی طرح نماز پڑھنے پر اجماع ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ حدیث اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 294 پر حدیث نمبر 6905 پر ہے. سند کچھ اس طرح سے ہے: حدثنا حفظ عن عمرو عن حسن قال اجمع المسلمون على ان الوتر ثلاثه لا يسلم الا في آخرهن. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ ان کی طرف منسوب ہے، کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وتر 3 رکعت ہے، ان کے آخر میں ہی سلام پھیرا جائے گا. تو کیا یہ حدیث، یہ جو روایت ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کردہ اور اس پر اجماع کا دعویٰ، کیا یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں. اصولی طور سے یہ روایت جو ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، یہ جھوٹ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. کیوں؟ اس کے اندر کیا خامی ہے، کیا علت ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کی سند کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ راوی جو ہے حفظ، جو راوی اس کے اندر ہے، یہ راوی جو ہے مدلس ہے، مشہور مدلس ہے، حفظ بن غیاث. اور اس نے جو روایت بیان کی ہے اس کے اندر سما کی صراحت نہیں کی ہے. تو اصولی طور سے بغیر سما والی صراحت کے ساتھ جو روایت ہے مدلس کی، اس کی وہ اصولی طور سے روایت سندن ضعیف ہوتی ہے. اور دوسری علت کیا ہے؟ انہوں نے روایت بیان کی ہے اس راوی سے جس کو محدثین نے کذاب متروک الحدیث قرار دیا ہے، یعنی عمرو بن عبید سے. عمرو بن عبید سے انہوں نے روایت بیان کی ہے. ایک تو سما کی صراحت اس سے انہوں نے نہیں کی ہے، اور دوسرا یہ کہ عمرو بن عبید کو محدثین نے متروک الحدیث قرار دیا. جیسے کہ ابو حاتم الرازی نے کہا کان متروک الحدیث، یہ متروک الحدیث راوی تھا. جیسا کہ الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 237 پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے امام یونس بن عبید نے کہا یکذب فی الحدیث، یہ حدیث بیان کرنے میں جھوٹ بولتا تھا. دیکھیے الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 246. امام حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سے کوئی روایت نہ لینا، یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جھوٹ بولتا تھا. دیکھیے الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 246 پر. تو پتہ چلا کہ یہ جو اجماع کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے 3 رکعت وتر پر 2 تشہد اور 1 سلام کے ساتھ، یہ اجماع کا دعویٰ یہ جھوٹ پر مبنی ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹی روایت کا سہارا لے رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے خود 2 رکعت پر سلام پھیرنا ثابت ہے وتر کی نماز کے اندر. جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وتر کی نماز میں 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا کرتے تھے. صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. تو اپنے عمل سے کس طرح سے مخالف اس طرح سے اجماع کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟
تو یہ ان کا اجماع کا دعویٰ جھوٹ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اور دوسری بات میں دکھانا چاہوں گا کہ انہوں نے مولانا محمد مصعب عمیر الحسینی حنفی مقلد صاحب نے ایک روایت بیان کی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. وہ روایت بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اور یہ بات جان لیجئے کہ 3 رکعت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے، لیکن مغرب کی مصابہت کے طور پر نہیں، مغرب کی طرح نہیں، 2 تشہد کے ساتھ 1 سلام کے ساتھ نہیں، بلکہ 2 سلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 3 رکعت میں دوسری رکعت میں سلام پھیر کر کے تیسری رکعت الگ سے پڑھا کرتے تھے. یہ صحیح حدیث ہے، جیسا کہ میں آگے دوسری ویڈیو کے اندر اس کی وضاحت کروں گا. تو آئیے میں سب سے پہلے مولانا محمد مصعب عمیر الحسینی صاحب کی اس بات کو رکھتے ہیں. سنیے. ایک اور طریقہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وتر ادا کیے اور 1 سلام کے ساتھ کیے. جیسے نسائی شریف کے اندر حدیث ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تھے اور کان لا یسلم فی رکعتی الوتر، وتر کی 2 رکعت پڑھ کے آپ سلام نہیں پھیرتے تھے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ نے سنا یہ جو روایت انہوں نے بیان کی ہے، یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر 6913 پر ہے اور سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 1699 پر ہے. اور اس کی بھی سند اصولی طور سے ضعیف ہے. اس کی سند کے اندر قتادہ مشہور مدلس ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ روایت بیان کی ہے، یعنی کسی میں انہوں نے سما کی صراحت نہیں کی ہے، سما ثابت ہی نہیں ہے. جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 736 1718 پر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا کرتے تھے اور اس کے بعد 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. اسی طرح سے 3 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت پر سلام پھیر کر کے 1 رکعت وتر الگ سے پڑھتے تھے. تو یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے یہ دعویٰ ان کا جھوٹا ثابت ہوا ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اور یہ اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹی روایتوں کا سہارا لے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.